بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر اپنا نائب مقرر کرے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے متقی پرہیزگار لوگوں کو زمین کے اندر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ ایک مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے صدر اعظم ناظم الامور مشیر جواد پاشا دمشق کے اندر جو ہے وہ شیخ ابو نصر خطیب ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو وقت کے بڑے بڑے علماء نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو جواد پاشا کہنے لگا کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جس سے میری ملاقات نہ ہوئی ہو؟ تو کسی نے بتایا کہ اس وقت ایک شخص ہیں، وہ عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور اپنے دارالحدیث کے اندر وہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جواد پاشا بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا چلو ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو بیٹھنے کے لیے جگہ موجود نہیں تھی، اور شیخ نے ان کی طرف جو ہے بالکل التفات نہ کیا۔ جو شیخ الحدیث تھے ان کا نام تھا شیخ عبدالحکیم افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ حدیث پڑھاتے رہے، پورے انہماک کے ساتھ، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے اوپر جو ہے اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور ان کا دل مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ اب کیا تھا کہ اسی دوران جو ہے جب حدیث کا سبق مکمل ہوتا ہے تو شیخ عبدالحکیم افغانی فرمانے لگے اے خطیب ابو نصر، آپ کو تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ کون ہیں؟ خطیب ابو نصر کہنے لگے یہ سلطنت عثمانیہ کے ناظم الامور یہاں پر آئے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب عبدالحکیم افغانی ان سے بڑے متاثر ہوں گے، بڑے پرتپاک انداز کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ تو شیخ عبدالحکیم افغانی فرمانے لگے کہ اے جواد پاشا، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے جو بندے ہیں وہ تمہارے پاس امانت ہیں، اور تم نے ان کو ضائع کیا ہوا ہے، کل قیامت والے دن جو ہے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ شیخ عبدالحکیم افغانی کی بات سن کر جو بادشاہ تھا وہ بڑا متاثر ہوا۔ اگلے دن جو ہے اس نے اپنی تمام فوج کو بلایا، اپنے سرکاری جو ملازم تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر زاروں کے تار رونے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ میں حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، جس طرح حضور علیہ صلوات والسلام نے عدل کی مثال قائم کرنے کے لیے اپنا آپ جو حضرت سواد کو پیش کیا تھا اور فرمایا تھا کہ سواد مجھ سے بدلہ لے لو، تو اسی طرح میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جس نے مجھ سے کسی قسم کا بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ بات کرنا تھی اور زاروں کے تار رو رہا تھا، سارے لوگ رو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے آرڈر کیا کہ ایک ایک فوجی کو ایک ایک لیرہ جو ہیں وہ سونے کا سکہ ہوتا وہ دیا جائے، جو کمانڈر ہوں ان کو سونے کے سکے، اور جو فوجی ہوں ان کو مجیدی چاندی کے سکے جو ہیں وہ دیے جائیں۔ یہ تقسیم کرنے کے بعد اس نے 10,000 جو ہے وہ لیرے جو ہیں وہ شیخ عبدالحکیم افغانی کی خدمت کے اندر جو ہے وہ بھیجیں، اور خطیب ابو نصر سے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی آپ ان کو دے کر آئیں گے۔ جس وقت خطیب ابو نصر شیخ عبدالحکیم افغانی کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ ہدیہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا فرماتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے ہدیہ قبول کیے؟ تو شیخ عبدالحکیم افغانی فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام نے ہدیہ قبول بھی کیے ہیں اور ہدیہ عطا بھی فرمائے ہیں، لیکن تحفہ قبول کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی ان میں سے شرط یہ ہے کہ ہدیہ کسی مالدار کو نہ دیا جائے، جو غیر محتاج اس کو نہ دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ رشوت کے طور پر رشوت کے طور پر نہ دیا جائے۔ تو اسی وقت خطیب ابو نصر کہنے لگا یہ رشوت نہیں ہے، یہ تو انہوں کی اپنی ذاتی جو والد کی وراثت تھی، اس وراثت سے جو ہے انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اپنی طرف سے آپ کی خدمت کی ہے۔ تو اسی وقت شیخ عبدالحکیم افغانی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میں جو ہے وہ مالدار ہوں، اور مجھے یہ ہدیہ قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان سے صرف یہ کہنا کہ ملک کے اندر جو ہے
وہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون جو ہے وہ نافذ کر دیں، دین اسلام کے مطابق جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں، اور اسلامی سزائیں جو ہیں ان کو جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ کر دیا جائیں، تاکہ اللہ کے دین کی سربلندی ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلے وقت کے علماء تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو صرف اور صرف جو ہے امراء وزراء اور کے پاس اگر جاتے تو خدمت خلق کے لیے، ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور بادشاہوں کو نیک مشورے دینے کے لیے وہاں سے جایا کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ خالی ہاتھ جو ہے وہ جاتے تھے، اسی طرح بغیر مراعات کے خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس لوٹ جایا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد وہاں پہ دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ متقی تھے، پرہیزگار تھے علماء، اور بغیر بے نیاز تھے، بغیر غرض اور لالچ کے وہاں پر جا کر جو ہے جرأت مندانہ انداز کے اندر بات کیا کرتے تھے، تو بادشاہ وقت جو ہے وہ بھی سمجھ جایا کرتے تھے کہ اب جو ہے ان کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے سچے سپاہی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دور کے اندر بھی ہمیں ایسے جو ہے خوددار علماء عطا فرمائے کہ جو ہے دین کی سربلندی کے لیے کوششوں کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔